دیکھیے انہوں نے جو ہے، میں مختصراً عرض کروں، جن صاحب کا آپ نے مجھے کلپ بھیجا شعبان کے حوالے سے، کہ انہوں نے ذکر کیا شعبان کی احادیث کے حوالے سے، انہوں نے لیا کہ شعبان میں جن احادیث کو انہوں نے کوٹ کیا کہ اللہ کا نزول فرمانا آسمان دنیا کی طرف، اور پھر بخشش فرمانا، لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمانا، وہ جو قبیلے کی مقدار، وہ جو بکریاں ہیں، اور وہ پوری جو احادیث آئی ہیں تفصیل کے ساتھ، اس کے متعلق انہوں نے پہلی جو بات ذکر کی اپنے اس کلپ کے اندر، کہ جناب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ضعیف ہے، انہوں نے اس کی حوالے سے ذکر کر دیا کہ امام ترمذی نے اس کو ضعیف کہا، اور انہوں نے امام بخاری کا بھی حوالہ دیا۔ ٹھیک ہے، بالکل کوئی شک کی بات نہیں، انہوں نے اس کو ضعیف کہہ دیا۔ میں نے آپ کو اس دن بھی یہ بات ذکر کی تھی اس حوالے سے، کہ ایک محدث ہے جس تک حدیث پہنچ رہی ہے، اب وہ جو سند ہوتی ہے وہ اپنے سے اوپر، اس کو سند کہا جاتا ہے جس جس سے وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، کہ میں نے اوپر والے سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے، اور وہ چلتی چلتی روایت رسول اللہ تک جاتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پھر متن، جو میں نے آپ کو اس دن بھی ایک بات ذکر کی تھی، ٹیکنیکلی جو چیزیں ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ان کو یہ دکھائی دیا امام ترمذی کو کہ صاحب یہ اس حدیث کے اندر میں نے جس سے سنا، اس نے اس سے اس سے اس سے اس سے، وہاں یہ ایک ضعف پایا جا رہا ہے، مثلا کسی بھی حوالے سے اس سند کے اندر ایک ضعف ہے، کمزوری ہے، انہوں نے کہا یہ ضعیف ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف اور محدث بیٹھے ہوئے، ان تک بھی یہی روایت پہنچی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف انداز کے اندر۔ امام بزار بھی ہیں، امام بہقی بھی ہیں، اور بھی بہت سارے محدثین، امام طبرانی بھی ہیں۔ اب انہوں نے یہی حدیثیں نقل کی اپنے سندوں کے ساتھ، فلاں سے سنا، انہوں نے کہا میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے کہا میں نے، آپ کی آسانی کے لیے ذکر کر رہا ہوں عام فہم انداز کے اندر، جس کو ہم سند کہتے ہیں اصطلاح محدثین کے اندر۔ انہوں نے کہا جی میں نے اس سے سنا، اس سے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس میں کوئی ضعف نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو اتنی کوئی اس میں بہت زیادہ خرابی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو کسی نے کہہ دیا مناسب ہے، جید ہے، کسی نے کہا حسن ہے، کسی نے حسن لغیر ہی کہہ دیا۔ اب یہ بہت ساری باتیں، کسی نے کہا مرسل ہے، کسی نے کوئی حکم لگا دیا، امام بزار نے تو اس کو نقل بھی سیدنا صدیق اکبر سے کیا، یعنی مختلف محدثین نے اپنے انداز اپنائے۔ یعنی امام، اگر ترمذی نے، ایک محدث تھے، انہوں نے ایک فلاں 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 سند سے اس کو سنا، تو انہوں نے کہا جی مجھے یہاں جن لوگوں سے پہنچی تھی ان میں مجھے یہ سامنے خامی نظر آ رہی ہے، انہوں نے کہا میں اس کو ضعیف کہہ رہا ہوں، کمزور ہے، اس کے اندر کمزوری ہے۔ بقیہ محدث تھے، انہوں نے کہا ہمیں بھی یہی چیز پہنچ رہی ہے، یا مختلف الفاظ کے ساتھ پہنچ رہی ہے، مضمون یہی ہے شعبان سے متعلقہ، یہ فلاں ہم سے بھی، ہم نے بھی فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں، لیکن وہاں ہمیں اتنا دکھائی نہیں دے رہا اس کے اندر ضعف۔ انہوں نے کہا یہ صحیح ہے، اس نے کہا حسن ہے۔ یہی وجہ ہے، وہ جن صاحب کا آپ نے کلپ بھیجا، وہ اپنے اس کلام میں، آج کے محدث، چلیے یہ تو بہت پرانے محدثین ہیں نا، جس نے، کسی نے کہہ دیا صحیح ہے، کسی ایک نے کہہ دیا کمزور ہو گیا۔ یہی اختلاف ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ایک نے اپنی کوشش کی، ایک نے اپنی۔ اب جو آج کا محدث تھا، جن کو وہ خود بہت مانتے ہیں، وہ صاحب ہر وقت ان کی شان بیان کرتے ہیں، حضرت البانی رحمت اللہ علیہ اور حفظہ اللہ کافی ان کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کمال یہ انہوں نے تو خود اس کو صحیح کہا ہے۔ بھائی جن کی آپ عظمت کے تلابے باندھتے ہیں، جن کی عظمت پر ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، تو وہ تو خود اس کو صحیح کہہ رہے ہیں نا۔ اس کا مطلب جو پرانے والوں کی محنت ہے وہ اپنی جگہ، آج کے دور میں جس نے ایک محنت کی وہ اپنی جگہ، اس نے بھی اپنی محنت کر کے بتا دیا دنیا کو کہ یہ صحیح ہے۔ میری نظر کے اندر کوئی اتنی زیادہ اس کے اندر ضعف نہیں ہے، اتنی زیادہ کوئی اس میں خراب ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے، خلاصہ کلام یہ، کہ اس میں اتنا زیادہ کنفیوز اور پریشان ہونے کی بات نہیں۔ جس نے اپنی تحقیق کی، جس محدث نے اپنے اپنے انداز کے اندر، اس نے اس کو، جس کو زیادہ کمزوری پائی، ضعف پایا، اس نے اس کو اختیار نہیں کیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ اس کی نظر میں یہ نہیں کہ عمل کیا جائے۔ جس نے دیکھا کہ نہیں اس کے اندر اتنا ضعف نہیں ہے، صحیح ہے، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر اتنی کوئی شدت اختیار نہیں کی جائے گی کہ مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ اگر کوئی رات کو شعبان کی، نتیجہ کیا نکلا اس سے، کہ ہم کہیں کہ جو شعبان کی رات اگر مثال کے طور پہ عبادات نہیں کر رہا، وہ صاحب وہ کافر ہو گیا، وہ سب اسلام سے نکل گیا، یا جناب علیہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ نہیں کرتا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو یہ چیز سامنے آئی ہو اس کے، کہ اس نے اس محدث یا اس کو پیرو کیا، اس کو فالو کیا، کہ جن کا نظریہ ضعف کے اوپر تھا، لیکن جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، مرسل کہا ہے، جید کہا ہے، حسن لغیری کا، تو وہ ان کو عمل کر رہے ہیں، ان کی اپنی سندیں ہیں، ان کے اپنے حساب سے بات بالکل صحیح پہنچی، اور اسلاف کا، امت کے علماء کا کتنا اس پر عمل۔ تو اس میں شدت نہیں کی جائے گی کہ اگر وہ نہیں کر رہا تو ہم اس کو زبردستی کروائیں، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہو گئی ہے۔
اب یہ تو پہلا ایک نتیجہ بھی نکل آیا، اور میں نے آپ کو ایک عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں کوئی اتنا پریشان ہونے کی، یہ اتنے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اپنے کلام سے بھی یہ بات ثابت ہے، اپنے کلام سے بھی یہ بات ثابت ہے. لیکن جیسے وہ خود بھی کہہ رہے تھے، لیکن جو اس سے زیادہ پریشان والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے عنوان باندھتے ہیں نا، وہ انتہائی عجیب عدم علم پر دلالت کرتے ہیں کہ جناب شب برات سے متعلق جھوٹ دروغ. یہ کیا عجیب ہو، یہ انتہائی بےہودہ قسم کے کلمات، انتہائی جسے کہتے ہیں ناقص اور ان کے عدم علم پر دلالت کرتا ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جھوٹ کیا مطلب جھوٹ؟ تو یہ جو بیچارے محدث اتنی زمانے میں گزرے جن کی اتنی محنتیں، تو وہ اب اس کا یوں لے لیجئے کہ اگلا کوئی آدمی آئے اور وہ کہے کہ صاحب فلاں صاحب جن کی بھی یہ کلپ ولپ ہے انتہائی جھوٹا آدمی، اور ان سے متعلق نکال کے کلپ نکال دے، تو سوچیں آپ ان کو کتنی تکلیف ہوگی. اب یہ کہیں گے ارے صاحب میری تو یہ تحقیق تھی. ارے بھائی تو آپ یوں کہہ دیتے اختلاف تھا، نارمل بات اس کو ذکر کر دیتے. یہ کیا بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ؟ بھائی ان کی اپنی پوری تحقیقات ہیں، اتنی عمر ان علماء کی گزر گئی، اور پھر یہ جو علم جو تعلق رکھتا ہے علم حدیث، اللہ اکبر، جس کی عمریں لگتی ہیں لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے. میرا نہیں خیال کہ یہ شاید اس علم سے واقف ہوں، یہ کیونکہ ان کو تو صرف میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو شاید اردو کی چند کتابیں پڑھی ہوں، اسی لیے اس میں سے پڑھ کے ترجمات کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا، یہ اردو کی کتابیں سامنے رکھتے ہیں اور وہ ترجمے والی ہمیشہ دکھاتے ہیں، اور اسی میں سے وہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. تو دیکھیے میں نے آپ کو اس دن بھی ذکر کیا تھا، سکھایا تھا، یہ بات تھوڑی سی بیان کی تھی کہ یہ ایسے ہی ہے. اگر میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہوں، جیسے میں نے اس دن بھی دی تھی کہ اگر کسی شخص نے میڈیکل کی چند باتیں سیکھ لیں، علم طب سے متعلق، میڈیکل سے متعلق، کہ جناب مجھے بخار کم کرنے کے لیے پیناڈول دے دینی چاہیے، موشن ہو جائے تو اس کے لیے فلیجل دے دو، ڈیسنٹری ہو جائے تو جناب علیہ کوئی ایک میٹروڈائن دے دو، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، اور اس کے بعد وہ اپنا جناب علیہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے اور لوگوں سے کہ آؤ جی میں تمہارا علاج کروں گا. آپ باخدا بھاگ جائیں گے، آپ کہیں گے یہ مار دے گا یہ آدمی، یہ تو ہمارے کوئی کہ جی میں گردے کا، پتھری کا، جس کا بھی علاج، یہ بہت بڑا ماہر ڈاکٹر ہے. ارے بھائی کہاں سے؟ صرف دو اس نے گولیوں کے دواؤں کے نام یاد کر لیے، اس سے کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہو جائے گا وہ. تو بالکل اسی طرح جس طرح ڈاکٹر نہیں ہو جائے گا، انجینئر نہیں بن جائے گا، اسی طریقے سے صاحب دو حدیثیں بیان کر دینا یا یہ علم مصطلح الحدیث، ہم باقاعدہ یہ پڑھتے عمر گزر گئی علماء کی، یہ باقاعدہ علم ہے، علم مصطلح الحدیث کا، اس طرح اسماء الرجال کا علم ہے، باقاعدہ جرح و تعدیل کا. یہ بڑے بڑے علوم ہیں جو کئی سال میں لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، کہ اگر ضعیف بھی کہہ دیا تو ضعیف کی کوئی ایک قسم تھوڑی ہے، ہزار قسمیں ہیں. اب آپ اگر انہی سے پوچھ لے جن کا آپ نے کلپ بھیجا کہ میرے بھائی تم کہہ رہے ہو بس ضعیف جو امام بخاری نے، تو امام بخاری کو بڑا خوش ہو جاتے ہیں، امام بخاری نے ضعیف کہہ دیا. تو امام بخاری تو خود ضعیف کی ایک قسم استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے معلق. اب کوئی پوچھے معلق کیا چیز ہوتی ہے، کہ جس میں امام بخاری سارے نام حذف کر دیتے ہیں نیچے سے سند کے، اور صرف ذکر کر دیتے ہیں قال رسول اللہ، حضور نے فرما دیا. ارے تو وہ اتنے سارے جو نام تھے وہ کہاں چلے گئے؟ تو یہ اگرچہ معلق جو ہے وہ مردود ہے، یہ ضعیف کی قسم ہے یہ، لیکن دنیا قبول کر رہی ہے. تو کوئی پوچھے نا، ضعیف کی ایک قسم تھوڑی ہے، ضعیف کی تو ہزارہ قسمیں ہیں. کیوں ہو رہا ہے، ضعف کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ علم ہے باقاعدہ. تو یہ میں نے آپ کو جب ہی ذکر کیا کہ ایسے کلپوں پر توجہ دینا یا ایسے حضرات، تو یہ میں ان کو ہمیشہ برساتی کہتا ہوں. ایسے تو بے شمار لوگ یوٹیوبوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نہ جانے کیا کیا سکھا رہے ہیں، لیکن قطعاً اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے. صحیح بات کو سمجھنا چاہیے کہ ضعیف ہے تو ٹھیک. اب ضعیف ہے تو کون سی قسم ہے، کس لیول کا ہے؟ ہر ضعیف کو کوئی مردود تھوڑی قرار دے دیا جاتا ہے. کوئی اگر ضعیف کہہ بھی دیا تو وہ کون سی قسم ہے، اس کا کیا حکم لگایا جائے گا؟ اور اگر کہہ دیا تو پھر میں نے اس کے درمیان کا یہ آپ کو راہ ذکر کر دی، اس میں اتنی شدت اختیار نہیں کی جائے گی. کوئی ایسا نہیں کہ کوئی قیامت کھڑی ہو گئی. اچھا یہ تو ایک مسئلہ ذکر کر دیا اس سے متعلق، اور آپ کے ذہن میں بات آ گئی. اب دوسری بات یہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ عبادات کرنے کے حوالے سے کہ رات کے اندر ہم کہیں جی لازمی طور پہ ہی فلاں نماز پڑھی جائے اور جناب یار اس میں اتنی رکعتیں ہوں اور یہ جناب 100 رکعتیں منقول ہیں یا پتہ نہیں 12 رکعتیں اور پتہ نہیں کون کون سی، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس طرح رسول اللہ سے کچھ ثابت نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میرے حبیب سے، نبی سے، قرآن سے، اس طرح کوئی احادیث کے اندر یہ بات نہیں. مطلقاً آپ کوئی بھی نفل پڑھنا چاہے، کوئی آیت کوئی سورت پڑھنا چاہے، اور جس رات میں پڑھنا چاہے، ہر رات میں ہی پڑھنا چاہیے اصولاً تو، لیکن ان راتوں میں پڑھیں گے اور اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ایک بات یہ، دوسری بات آپ کو ذکر کر دی کہ اس کے لیے کوئی خاص نمازیں نہیں ہیں.
اور کوئی خاص رکعتوں کی تعداد، کوئی خاص صورتوں کی تعداد، ایسا حدیثوں میں نہیں آیا. یہ بھی ذہن نشین رہے. یہ دوسرا مسئلہ ذکر کر دیا. اب تیسری بات کہ ہم اس کو کیوں حرام کہیں کہ بھئی حرام، یا تو یہ ہو نا کہ یہ پوچھا جائے ان صاحب سے کہ جن کا آپ نے کلپ نقل کیا، یہ تو آپ کو ذکر کر دیا کہ کسی نے اس کو اچھا کہا ہے محدثین میں نے نام بھی ذکر کر دی، امام بہقی، امام بزار ہے، امام طبرانی ہے، اور آج کے محدث امام البانی ہے. سب نے اس کو مختلف انداز کے اندر صحت کا درجہ دیا ہے. ضعف کا بھی دیا ہے تو وہ حسن لغیرہ ہی ہو جاتا ہے. حسن لغیرہ بھی ضعیف کی اقسام میں سے. بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، اور یہ ایک اردو پڑھنے والا آدمی یا صرف جو ہے وہ کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ علمی ابحاث کو سمجھ سکے گا. تو اب ایک بات آپ نے یہ سمجھ لی مختصر انداز میں کہ ایک نے ضعیف کہہ دیا، کوئی بات نہیں، امام ترمذی نے کہہ دیا تو ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو صحیح کہہ دیا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات سمجھ میں آ گئی پوائنٹ کہ نمازوں کا مسئلہ یہ نہیں متعین نہیں کیا جائے گا، آپ جس طرح پڑھنا چاہیں. تیسری بات یہ ہے جو مین سمجھنے کی ہے، تیسرا پوائنٹ، کہ کہیں ایسا حدیث میں آیا ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ شعبان کی راتوں میں عبادت مت کرنا، حرام ہے، نمازیں مت پڑھنا شعبان کی رات میں، اللہ عذاب نازل کرتا ہے. تو اگر ایسا کہیں آیا ہو تو ان صاحب سے ذکر کریں، وہ چاہے انجینئر ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، کوئی بھی ہو، ان سے کہا جائے بھائی تم نے کوئی روایت اپنے ابا سے سنی ہو، پردادا سے، دادا سے، سگڑ دادا سے، کسی نے بھی ایسی روایت سنی ہو اور کہیں سے سنی ہو تو وہ ضرور ہمیں ذکر کریں تاکہ ہمیں بھی علم میں اضافہ ہو جائے ہمارے. بھائی ایسی کہیں روایت نہیں. تو جب رسول اللہ نے مطلقاً منع نہیں کیا، اور اگر ایک آدمی عبادات کر رہا ہے رات میں کر لے، چاہے وہ شعبان کی ہو تو اور اچھی بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ بعض محدثین نے صحیح کہا ہے، تو اس میں کیا بری بات ہو گئی؟ اس کے لیے یہ عنوان باندھ لینا کہ شب بارات سے متعلق جھوٹ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی یہ کیا عجیب و غریب عنوان. میں نے کہا ہے کوئی بھی اہل علم آدمی اس طرح کا عنوان نہیں باندھے گا جس کا تھوڑا بہت بھی علم سے تعلق ہوگا. تو یہ تیسرا نقطہ بیان کر دیا آپ کو. چوتھی بات روزے کی آ گئی. تو روزہ تو ویسے ہی احادیث بخاری مسلم سے ثابت ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی مر رہا ہے تو اکثر سیاما منہ فی شعبان، کہ اگر کسی کو سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ سب سے زیادہ اگر رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان میں رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ. تو اس میں 15 کا دن بھی آئے گا، 16 بھی آئے گا، 17 بھی، سارے آئیں گے. تو جس دن دل چاہے خوب روزے رکھیں. تو یہ مہینے ہیں عبادات کے. یہ تو ہیں علمی بحث جو آپ نے سوال کی ہے، میں نے اس کے جوابات ان کی کلپ صورت میں مختصر تاکہ آپ حضرات کی پریشانیاں دور. اب اس کے تصوفانہ نکات، حکمتیں کہ کیوں اللہ نے رمضان سے پہلے شعبان کو اتنی عزت، اتنی عظمت اور فضیلتیں، اس کی پھر حکمتیں، تیاریاں ہیں، یہ پھر ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہاں تک آپ کے بات سمجھ آ گئی ہوگی اور لوگوں کو کوئی اس میں کنفیوژن اور الجھن نہیں ہوگی. وما علیہ الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.